محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی تاخیر سے تشریف لائے۔ نماز کے لیے کافی تاخیر سے تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو جلدی تشریف لائے اور اقامت کہی گئی، آپ نے نماز پڑھائی اور مختصر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تم لوگ صبر کرو، ٹھہر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ انی قمت من اللیل فتوضأت وصلیت ما قدر لی، رات کو میں نماز کے لیے اٹھا، وضو کیا جو مقدر میں تھا، تہجد پڑھا۔ اس کے بعد اونگ آئی اور گویا کہ نیند طاری ہوئی۔ اچانک دیکھا تو کیا دیکھا؟ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، اللہ تعالیٰ کا مجھے دیدار ہوا خواب میں حسین ترین صورت میں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا محمد قلت لبیک ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا لبیک میرے رب۔ قال اللہ پاک نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری قالها ثلاثا، یہ مقرب ترین فرشتے کن باتوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ 3 بار سوال کیا اللہ نے۔ اس کے بعد دست جبلت ما یلیق بشانہ میرے پشت پر رکھا تو ٹھنڈک سینے میں محسوس کرنے لگا اور مجھ پر آشکارا ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ اب بتا دو یہ مقرب ترین فرشتے کن باتوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا پہلا نمبر فی الکفارات، ان اعمال میں جو کثرت سے گناہوں کو مٹانے والے ہیں، اور وہ 3 ہیں۔ اللہ نے پوچھا بتاؤ کیا کیا ہے؟ قال وما ہن، قلت میں نے عرض کیا وہ 3 اعمال ہیں جو بہت زیادہ بندے کے گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں۔ ان میں پہلا نمبر مشی الاقدام الی الجماعات، پاؤں سے چل کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، شریک ہونے کے لیے گھر سے آنا۔ یہ ایک قدم قیمتی ہے۔ گناہ مٹتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ گھر سے مسجد میں جماعت کے لیے شریک ہونے کے لیے چل کر آنا پہلا عمل۔ نمبر 2 والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ایسا نہیں کہ سلام پھیرا اور بھاگے۔ یہ کچھ لوگوں کو ایک مرض ہے، بیماری ہے، پتہ نہیں کیا جلد بازی ہے کہ عادی بنے ہوئے سلام پھیرتے اور بھاگتے۔ نہ بابا نہ،
کچھ دیر نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرتے رہو۔ بخاری کی جا بجا روایت ہے کہ مسلسل فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک مسجد میں بندہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور تیسرا عمل اسباغ الوضو حین الکریہات، کبھی گرمی کبھی سردی، وضو کمال درجے تک پہنچانا۔ وضو کے آداب مستحبات کا خیال رکھنا کثرت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ 3 اعمال کفارات ہے، گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ قال، پھر اللہ پاک نے پوچھا، ثم فیما، پھر بتاؤ اور کن اعمال کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا فی الدرجات، وہ اعمال جن کی وجہ سے بندے کے درجات اللہ کی نظر میں بلند ہوتے۔ قال، اللہ پاک نے پوچھا وما ہن، وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا، اب یہ بھی 3 ہیں۔ فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، کھانا کھلاتے جاؤ۔ انسان تو انسان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ افضل، ایک دوسری روایت میں افضل ترین صدقہ یہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ درجات بلند ہونے کا سبب ہے، کھانا کھلاؤ۔ نمبر 2، لین الکلام، لہجہ نرم رکھو، لوگوں سے بات کرو اچھے لہجے میں، نرم لہجے میں، میٹھے انداز میں۔ جب بھی کوئی مسلمان ملے تو خندق پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ۔ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ کسی مسلمان سے خندق پیشانی کے ساتھ ملو۔ لین الکلام، کلام نرم ہونا، لہجہ نرم ہونا۔ جو نرمی میں طاقت ہے وہ سختی میں نہیں ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے، میں نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم مزاج بنا دیا۔ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ لوگ بدک جاتے آپ سے۔ اس لیے کہتے ہیں وہ ایک نرمی نبی علیہ السلام کے بارے میں، وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری۔ جو پتھر دل تھے ان پتھروں کو آپ کی نرمی نے موم کر دیا ہے۔ وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری۔ وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا۔ کیا حیثیت ہے باطل کی اور کیا حیثیت ہے باطل پرستوں کی۔ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو تو صحابہ کرام کی صفات ہے اشداء علی الکفار، اور جب آپس کی بات ہو تو رحماء بینہم۔ لین الکلام، لوگوں سے لہجہ نرم کرنا، میٹھا بول، نرم لہجہ، میٹھی زبان، انسان کے درجات اس سے بہت بلند ہوتے۔ تیسرا نمبر، والصلاة والناس نیام، راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، تہجد کا اہتمام کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، کسی اللہ والے نے خواب دیکھا، خواب میں پوچھا حضرت کیا ہوا؟
فرمایا کہ وہ جو لوگوں کے سامنے بڑے بڑے نکات بیان کرتا تھا وہ ہوا میں اڑ گئے ہیں. رات کے سناٹے میں چند رکعت نوافل پڑھا کرتا تھا، اللہ نے ان نوافل کی وجہ سے میری مغفرت کر دی. تو میرے بھائیو، 3 اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں: کھانا کھلانا، لہجہ نرم ہونا، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا. اور 3 اعمال سے بکثرت گناہ مٹتے ہیں. کن اعمال سے؟ پاؤں سے چل کر مسجد میں جماعت میں شرکت کے لیے آنا، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا، وضو کمال درجے تک پہنچانا. یہ 6 باتیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اب مانگو کیا مانگتے ہو. وہ بھی 3 عظیم باتیں ہیں، کل میں عرض کروں گا. اللہ عمل نصیب فرمائے انشاءاللہ.